السلام علیکم، وول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں افشین قریشی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ نواز شریف لاہور کی سڑکوں پر نکل گئے۔ این اے 130 میں انتخابی ریلی، کارکنان نے جگہ جگہ بھرپور استقبال کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز شریف نے خیر مقدمی نعروں کا جواب دیا۔ کارکنان نے عوامی لیڈر پر چھتوں سے پھول نشاور کیے، گلیوں سے گزرتی گاڑیوں پر گلپاشی کی گئی۔ کارکنان کی بڑی تعداد اپنے قائد کی گاڑی کے ساتھ چلتے رہے۔ مزید جانتے ہیں فاطمہ شرازی کی رپورٹ میں۔ میاں صاحب کا دور کسی آمریت سے کم نہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بن گئے تو یہ صرف انتقام لیں گے۔ ان کی نفرت اور بغض کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا چنیوٹ میں جلسے سے خطاب۔ بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار کرنا ہماری سیاست کا حصہ نہیں، یہ لوگ اپنے لیے سوچتے ہیں، چوتھی بار وزیر اعظم بن کر بھی لڑیں گے، پھر عوام کے سامنے آ کر رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے، جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا۔ اس کو ایک اور موقع دیتے ہیں کہ چوتھی بار وزیر اعظم بنے، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ ان کے دل میں جو نفرت ہے، جو بغض ہے، میں بہت اچھی طرح ان کو جانتا ہوں۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا، نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہو۔ وہ تو چوتھی بار بھی آ کے وہی کام کرنا ہے نا، انہوں نے انہی سے لڑنا ہے، پھر آپ کے سامنے آ کے رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے نئے اب چہرے کو موقع دیا جائے۔ فکر ہے تو چوتھی بار کیسے اس کرسی پر بیٹھنا ہے۔ چار نہیں، مجھے ایک موقع دے، انشاءاللہ تعالی میں چنیوٹ کے عوام کی قسمت تبدیل کر دوں۔ نواز شریف منتخب ہو کر عوام کی دگنی خدمت کریں گے، شہباز شریف کا بلاول کو جواب۔ بہاولپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں جنوبی پنجاب کے لیے نون لیگ کے کارنامے بھی گنوا دیے۔ یہ بھی کہا کہ کل ایک مہربان نے کہا ہم نے کوٹ ادو میں ایک اسپتال تک نہیں بنایا۔ طیب اردوان اسپتال کس نے بنوایا؟ کیا مظفر گڑھ میں ہم نے اسپتال نہیں بنایا؟ نواز شریف نے جگہ جگہ سڑکیں بنوائیں، بہاولپور میں پہلی یونیورسٹی نواز شریف نے بنائی، ہم نے قوم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ تو خبر ہے کہ نواز شریف منتخب ہو کر عوام کی دگنی خدمت کریں گے۔ شہباز شریف کا بلاول کو جواب۔ بہاولپور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ جنوبی پنجاب کے لیے نون لیگ کے کارنامے گنوانے کے قابل ہیں۔ شریف نو چوتھی بار وزیر اعظم بناندے ہو تے میں تہاڈے نال اج وعدہ کر چلیا کہ بہاولپور دے وچ بہت شاندار انجینئرنگ یونیورسٹی بناسو بچے اور بچیاں واسطے۔ الحمدللہ جڑے سکول بنائے، دانش سکول، چاہے وہ حاصل پور ہوئے، چاہے وہ چشتیاں ہوئے، چاہے وہ ڈیرہ غازی خان ہوئے، راجن پور ہوئے، انہاں سکولاں دے وچ بچے کون جاندے نے؟ بہاولپور دے وچ پہلی ویٹرنری یونیورسٹی الحمدللہ نواز شریف نے بنائی۔ ہسپتالاں دے وچ دوائیاں فری کیتیاں۔ جنوبی پنجاب دے وچ سب تو پہلے سکل ڈیولپمنٹ کمپنی بنا کے ہزاراں بچیاں اور بچیاں نو بہت شاندار ٹیکنیکل تعلیم دلوائی۔ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ دا حصہ سی تے اوتھے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا؟ وعدے وعدے نہیں کرنا آیا۔ نواز شریف دا کام اور اس خادم دی خدمت تہانکو تہاڈے سامنے ہے، مگر کوئی احسان نہیں سی، او میرا فرض سی نواز شریف دا خدمت کرنا تو ان کی فرض سی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ چور دروازے سے نہیں، عوام کی طاقت سے اقتدار میں آئیں گے۔ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بلاول بھٹو سرائیکی خطے کی محرومیوں پر کھل کر بات کر رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں، سیکریٹریٹ ہم خود بنا لیں گے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سرپرائز دے گی، کوئی جماعت بھی سیاسی گولڈن نمبر لے سکتی ہے ورنہ مخلوط حکومت بنے گی۔ عوام جو ہے وہ طاقتور ہے، انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے الیکشن میں آ رہے ہیں، ہم کسی چور دروازے کے ذریعے حکومت میں نہیں آئیں گے، عوام کی طاقت سے آئیں گے۔ نئی حکومت آئے گی، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے۔ بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائیکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے، محکومیوں کو دور کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ صوبہ بنائیں، سیکریٹریٹ ہم
बना लेंगे। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जो हैं वो खुद उम्मीदवार हैं लाहौर से और बहुत खूबसूरत अंदाज से उनकी कैंपेन भी चल रही है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि पीपल्स पार्टी इस दफा एक सरप्राइज देगी पंजाब में। हर पार्टी कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट्स लेकर आए। अगर वो खुद ही इतनी सीट लेकर आ सकती है और गोल्डन नंबर ले लेती है तो फिर तो वो खुद हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन अगर गोल्डन नंबर नहीं आता तो फिर यकीनन अलायंसेस बनते हैं, तो फिर तो इत्तेहाद की हुकूमत बनती है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। पीपल्स पार्टी के तासुब के बायस नून लीग से राब्ता किया, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, कराची गटर के ढक्कन नहीं लगा सका। रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि MQM का मुकाबला खरबों की करप्शन करने वालों से है। 2 फरवरी को जलसे में इस्लामाबाद वालों को अहम पैगाम देंगे। सबसे अच्छे लोग नहीं है, हम नहीं क्लेम कर रहे हैं। हमारे अंदर खराबियां होंगी, थी, आज भी शायद होंगी, लेकिन हम सारे बुरों में कम बुरे हैं। पीपल्स पार्टी कितनी बदकिस्मत पार्टी है, अपने तासुब की वजह से हम जैसी पार्टी को दीवार से इतना लगा दिया कि आज हम पंजाब की PMLN हम उनसे जाकर बात कर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और वो जो है वो लोग गटर में गिर कर मर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, उसको जवाब देना चाहिए। गटर का ढक्कन तो लगा नहीं सका 3 सालों में। MQM 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला एक भरपूर जलसे आम का ऐलान कर रही है। मैं अपील करता हूँ पूरे हैदराबाद के अवाम से, ये जलसा हैदराबाद का ही होगा, सिर्फ पैगाम 2 तारीख को देना है और वो पैगाम पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना चाहिए। साहिब इख्तिदार और साहिब इख्तियार दोनों तक ये पैगाम हैदराबाद के अवाम के साथ जाना। NA 127 का मार्का सर करने के लिए आसिफा भुट्टो मुतहर्रिक हो गईं। हल्के में खवातीन और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी गरीब और मजलूम की आवाज है। इख्तिदार मिलते ही मजदूर की तनख्वाह डबल, मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की जाएंगी। जहाँ न सिर्फ पूरे सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज करवाते हैं। हम ये सब आपके लिए भी करेंगे। लोगों की मुश्किलात हमारी मुश्किलात है, हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और हम उनके लिए वैसे ही खड़े होंगे। दूसरे लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। 8 फरवरी को तीर को मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मौका दे कि वो आपके लिए और आपके हकूक के लिए लड़ सके। जो वादा करता हूँ निभाता हूँ। इलेक्शन मुल्क की किस्मत का फैसला होता है। सही लोगों को मुंतखब करेंगे तो मईशत संभलेगी, कारोबार तरक्की करेगा। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब, कहा जितनी मजबूत मईशत होगी मुल्क उतना ही ताकतवर होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ और मैं वादे निभाता हूँ, वोट की ताकत आपके पास है। आप इस ताकत को जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे मुल्क बनेंगे। अगर आप जिम्मेदार तरीके से अच्छे लोगों को वोट देंगे, ईमानदार लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये मुल्क बेहतर होगा। हम सब मिल के इस मुल्क को संवारेंगे, इस मुल्क की मईशत को संवारेंगे। हर चीज़ मईशत है, मईशत चमकेगी तो रोज़गार मिलेगा, मईशत चमकेगी तो मुल्क तकड़ा होगा। ये जो बड़े बड़े दुनिया में हम सुनते हैं, अमेरिका, रशिया, ये सारे लोग, चीन, चाइना, ये इन लोगों को किसने बनाया है? इन मुल्कों को मईशत ने बनाया। हैरान हूं कि परवेज खटक किस बुनियाद पर वज़ीर आला बनने का दावा कर रहे हैं। ऐसे किरदारों को तो इंतखाबात में वोट मिलते ही नहीं। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की बोल के नुमाइंदा नवाब शेर से बातचीत, कहा इस बात में कोई दो राय नहीं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। समझा कि परवेज खटक किस बुनियाद पे ये दावा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत उनकी होगी, क्योंकि ऐसे किरदारों को एक मुअज़्ज़ब कौमियत में वोट नहीं पड़ते। अवामी नेशनल पार्टी अपने इलेक्शंस के लिए तैयार है और मैं बार बार कह चुका हूँ, बल्कि पार्टी बार बार कह चुकी है कि हम मैदान में हैं और हम किसी किस्म की इल्तिवा नहीं इलेक्शंस में। और कम से कम ये सवाल अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि इंतखाबात होंगे कि नहीं, क्योंकि अगर इसके बाद भी नहीं होंगे तो ये मेरे ख्याल में मजाक होगा जमहूरी निज़ाम के साथ, मजाक होगा आवाम के साथ, और ये मेरे ख्याल में अवामी नेशनल पार्टी को कबूल नहीं होगा। इंतखाबात में फौज तैनात होगी, निगरां वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 अहलकारों की तैनाती का मुतालबा किया था।
الیکشن میں فوج آئے گی، نگراں وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری پیش کی گئی، جس میں لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے فوج تعینات کرنے کی درخواست کی ہے۔ 2,77,000 اہلکار مانگے گئے ہیں، جسے کابینہ نے منظور کر لیا۔ عام انتخابات میں فوجی اور نیم فوجی دستے کوئک رسپانس فورس کے طور پر تعینات کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے تمام بلدیاتی محکموں کی ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری، ترقیاتی فنڈز عام انتخابات کے نتائج کے اعلان تک منجمد کیے گئے ہیں۔ انتخابات قریب، الیکشن کمیشن کی سرگرمیاں تیز۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر کے بلدیاتی اور کنٹونمنٹ بورڈز کے ترقیاتی فنڈز منجمد کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کینٹ بورڈز کے بلدیاتی اداروں کے ترقیاتی فنڈز انتخابات کی تکمیل تک منجمد رہیں گے۔ مقامی حکومتیں صرف سینیٹیشن اور صفائی کے روزمرہ امور سر انجام دیں گی۔ کسی بلدیاتی ترقیاتی اسکیم کا اعلان کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر کام کیا جائے گا۔ مقامی حکومتیں اور کنٹونمنٹ بورڈز عام انتخابات کے نتائج تک ٹینڈرز بھی نہیں دیں گے۔ یہ قدم عام انتخابات کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کی روشنی میں اٹھایا گیا۔ صرف وہ ترقیاتی کام جاری رہیں گے جن کا اعلان عام انتخابات کے شیڈول اجرا سے پہلے ہوا ہو۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے نتائج کے لیے تجرباتی مشق کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 4 صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے۔ مراسلے میں ہدایت کی گئی ہے کہ 25 جنوری تک فارم 28 اور 33 میں اندراج مکمل کیا جائے۔ آرؤز 25 جنوری تک ڈمی اندراج شدہ فارم 45 مہیا کریں گے۔ نتائج 26 جنوری کو شام 5 بجے بھیجیں گے۔ یہ اس سلسلے کی چوتھی مشق ہے۔ ملک میں الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ قیاس آرائیوں اور افواہوں سے گریز کیا جائے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس، کہا الیکشن کے لیے غیر ملکی مبصرین کو 49 ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ جمعرات 8 فروری 2024 کو جو عام انتخابات ہو رہے ہیں، کچھ لوگ یہ اس طرح کی افواہ سازی میں مصروف ہیں، الیکشن کو کوئی برقع پہنا کے کوئی کارروائی کرنے والے۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بین الاقوامی جو صحافی ہیں وہ پہلے ہی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ 49 ویزا جو ہے وہ ایشو ہو چکے ہیں باہر سے۔ بہت سارے لوگوں نے ویزا کی درخواست دی ہے۔ جو بین الاقوامی صحافی اور آبزرورز جو اجازت نامے لے رہے ہیں، وہ اجازت نامے 3 بڑے شہروں کے لیے دیے جا رہے ہیں، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ جو غیر صحافی جو کیٹیگری ہے، صرف برطانیہ سے 25 درخواستیں آبزرورز کی وہ پروسیس میں ہیں۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتیں خارج کرنے کے خلاف درخواست، لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا۔ بانی پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت سے 7 مقدمات میں ضمانت خارج ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ دہشت گردی کی عدالت کی ضمانت خارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف غداری کی کارروائی کی جائے، چیف جسٹس کے مبینہ دھاندلی کیس میں ریمارکس، کہا قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے۔ سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ قاسم سوری پر الیکشن 2018 میں دھاندلی کا الزام، چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ لشکری رئیسانی کے وکیل نے دلائل دیے کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا اور ان سے برات اور فوائد واپس لینے چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے۔ ان کے بارے میں تجویز دی گئی کہ آئین شکنی کی کارروائی کی جائے، کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف آئین شکنی کی کارروائی کریں۔ چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ وکیل نعیم بخاری نے جواب دیا کہ قاسم سوری کی نااہلی اور حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کو 3 ہفتوں میں انکوائری رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ بعد تک ملتوی کر دی۔ قاسم سوری کے حریف لشکری رئیسانی کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शौकत सिद्दीकी के वकील का कहना था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इल्जाम की तहकीकात का हुक्म देना चाहिए था। तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ से ख्वाजा हारिस और शौकत सिद्दीकी की तरफ से हामिद खान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप शौकत सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम तमाम इल्जामात मुस्तरद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं। यही हमारा केस है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पहले इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। इसमें हमें फैज हमीद पर जरा का मौका मिलता। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी था। शौकत सिद्दीकी के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुक्म का लदम करार दे। मेरे मौक्किल की तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा। कराची एयरपोर्ट के करीब फ्लैट से 5 अफराद की लाशें मिलने का वाकया। बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले शख्स के लैपटॉप पर मौजूद नोट सामने आ गया जिसमें लेन देन की तफसीलात दर्ज थी। एहसन महज 4000 रुपए का मकरूज था। महज 4000 रुपए के मकरूज ने अपने प्यारों को मौत के घाट क्यों उतारा? सोते हुए 3 मासूम बच्चों को सरों में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फायरिंग करके बीवी की भी जान ले ली। खुद भी पंखे से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। आखिर मजबूरी क्या थी? मुतवफ्फी एहसन का लैपटॉप पर मौजूद नोट सामने आ गया। पुलिस ने वर्ड फाइल खोल ली। हैरत अंगेज इंकशाफात पर अकल दंग रह गई। सिर्फ 4000 रुपए के कर्ज पर जान से प्यारे बच्चों और अहलिया की जान क्यों ले ली? मुतवफ्फी ने इंतहाई कदम क्यों उठाया? गुत्थी कैसे सुलझेगी? पुलिस के लिए एहसन कत्ल केस की तफ्तीश बड़ा चैलेंज साबित होगी। कराची में 5 अफराद की लाशें मिलना निज़ाम के मुंह पर थप्पड़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से बातचीत। कहा जो शहर पूरा मुल्क चलाता है उसके एक रिहायशी ने बेरोजगारी के बायस खुदकुशी की है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। बोले शहरी अपने बच्चों को मारने के बजाय सियासी मुजाहिमत का हिस्सा बने। कराची में 5 अफराद की लाशें मिलने का निज़ाम मुंह पे थप्पड़ है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से बातचीत। कहा जो शहर पूरा मुल्क चलाता है उसके एक रिहायशी ने बेरोजगारी के बायस खुदकुशी की। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में इब्राहिम गोड के करीब तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद की फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। कोरंगी कराची में शादी से एक दिन पहले नौजवान का दोस्तों के हाथ कत्ल। मुकामी अदालत ने तीनों मुल्जिमान तलहा, इबाद और राहील को 5-5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुकदमे में मजीद 3 मुल्जिमान मफरूर, इरफान, नवाब और अब्बास शामिल हैं। मजीद हक़ाइक़ के लिए तफ्तीश का दायरा वसी करेंगे। शिकारपुर में ट्रैफिक हादसा। इंडस हाईवे पर ट्रक की चिंची रिक्शा को टक्कर से 4 खवातीन जाँ बहक हो गईं। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हादसे में रिक्शा मुकम्मल तबाह हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकया शदीद धुंध के बायस पेश आया। और खबर है कराची से, जहां खुले मैनहोल्स मौत बांटने लगे हैं। बल्दियाती इदारों की गफलत एक और जान ले गई। न्यू कराची सेक्टर 7 का नाले का हिफाजती दीवार न होने की वजह से बच्चा नाले में गिरकर दम तोड़ गया। उधर बल्दिया में भी मोटरसाइकिल सवार बच्चे समेत गटर में जा गिरा। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाला। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल के नुमाइंदे वजाहत अली आबदी से। वजाहत, आए रोज इस किस्म के वाकयात पेश आते हैं, किसी में जान चली जाती है, किसी में कोई शख्स जख्मी होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
ہاں جی دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں، نیو کراچی سیکٹر 7 میں 5 سالہ بچے کی نالے میں گرنے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی، جس کے اوپر جب ہم نے ریسکیو اداروں سے اطلاعات دی تو پتہ چلا کہ یہ دوپہر کے وقت یہ 5 سالہ بچہ ہے جو نیو کراچی کے اندر قائم نالے کے اندر جا گرا تھا، جس کے اندر حفاظتی دیوار موجود نہیں تھی۔ یہ بلدیاتی اداروں کی بہت بڑی غفلت ہے۔ وہاں کی عوام کئی روز سے یہ شکایت ڈی ایم سیز کے اندر درج کروا رہی تھی کہ یہاں پہ حفاظتی دیوار بنائی جائے اور نالے کو صفائی کی جائے، مگر وہاں پہ بلدیاتی اداروں کی جانب سے نہ تو نالے کی صفائی کی گئی، نہ ہی نالوں کی کوئی سیفٹی والز تعمیر کی گئی، جس کے باعث وہ بچہ 5 سالہ وہاں پہ گر گیا اور ابھی تک ریسکیو اداروں کی جانب سے آپریشن جاری ہے، مگر وہ بچہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ مطالبات کی منظوری کے لیے اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم ہو گیا۔ دھرنا ختم ہونے سے اسلام آباد کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دھرنے کے سبب آمد و رفت میں شدید مشکلات درپیش تھیں۔ دھرنے کے شرکا کو اپنے ایجنڈے کے سبب عوام کے سخت تنقید کا سامنا تھا۔ درآمدات میں اضافے سے تجارتی خسارہ بڑھے گا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو خبردار کر دیا۔ رواں سال پاکستان کی برآمدات 30 ارب 33 کروڑ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ پاکستان کی معیشت پر مسلسل دباؤ، تجارتی خسارہ اگلے 4 سال میں تقریباً 7 ارب ڈالر مزید بڑھ جائے گا۔ آئی ایم ایف نے خبردار کر دیا۔ مالی سال پاکستانی برآمدات 30 ارب 33 کروڑ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے برآمدات کا تخمینہ 32 ارب 36 کروڑ ڈالر لگایا گیا ہے۔ رواں مالی سال پاکستانی درآمدات 58 ارب 26 کروڑ ڈالرز رہنے کا تخمینہ ہے۔ درآمدات کا تخمینہ 63 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے۔ مالی سال 2027-28 تک 74 ارب 47 کروڑ ڈالر تک پہنچنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی آئل سیکٹر میں حصص کی خریداری نے مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار رکھا۔ مارکیٹ 514 پوائنٹس کے اضافے پر بند ہوئی۔ سونے کی قیمت میں اضافہ جبکہ ڈالر کی قیمت میں معمولی کمی دیکھی گئی۔ ملک کی معاشی بہتری پر عوام نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اور سربراہ پاک فوج کی کوششوں سے ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی۔ ان کاوشوں کے باعث سمگلنگ اور اجناس کی ذخیرہ اندوزی پر بھی بڑی حد تک قابو پایا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے آنے سے چیف آرمی اسٹاف کی کارکردگی سے عوام بہت خوش ہے، اور اسے لحاظ دیکھا جائے کہ اس میں ڈالر اور مختلف جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں کمی، اور اندازہ یہ لگا جاتا ہے کہ سب عوام اس سے بہت خوش ہیں۔ نگران حکومت جو ہے وہ بہتر ہے پہلے حکومت سے۔ معاشی حالات جو تھے سب سے بہتر ہو گئے ہیں۔ پہلے جو تھے بہت زیادہ مہنگائی تھی۔ جو نگران حکومت ہے یا پاک فوج کی طرف سے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ یہ سیاستدان ہیں، کوئی بھی پارٹی، ہمیں کسی پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ویسے مشورہ ہے کہ ان کو آنا بھی نہیں چاہیے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اس نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا جو منہ توڑ جو گھوڑا جو ہے وہ دوڑ رہا تھا، ایک طرح کی بے لگام تھا، اس کو روک تھام کی ہے۔ اگر فوج پاکستان میں نہ ہو تو یہ پاکستان کب کا ختم ہو گیا ہو۔ فوج ہے تو یہ ہے، پاکستان ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں پاکستان کو مٹانے کے لیے کتنے اقدامات کر رہی ہیں، کتنے جتن کر رہی ہیں۔ فوج ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو فوج ہے۔ جتنے بھی اقدام ہیں فوج کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ پاک افغان حکام کے درمیان مذاکرات سودمند۔ تورخم بارڈر پر 10 روز بعد تجارتی سرگرمیاں بحال ہو گئیں۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاسپورٹ کی شرط میں 31 مارچ تک نرمی، دونوں طرف سے ڈرائیورز بغیر ویزا پاسپورٹ سرحد پار کر سکیں گے۔ تورخم بارڈر کھولنے کا فیصلہ پشاور میں افغان قونصلر جنرل اور پاکستانی حکام کے درمیان طے پایا۔ بارڈر کھلنے کے بعد دونوں ممالک کی مال بردار گاڑیاں کسٹم کلیئرنس کے بعد پاکستان اور افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ تورخم بارڈر پوائنٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسافروں اور سامان کی آمد و رفت کا اہم ذریعہ ہے۔ کارگو گاڑیوں کے لیے سفری دستاویزات کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا تھا، جس پر 13 جنوری کو عمل درآمد شروع ہوا تو افغان حکام نے تجارت کے لیے سرحد بند کر دی تھی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات بحالی کے عمل میں تیزی آ گئی۔ پاکستانی ایئر لائنز نے ایرانی فضائی حدود کا استعمال بھی شروع کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران متعدد پاکستانی پروازوں نے ایران کی فضائی حدود استعمال کی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پیر کو ٹورنٹو سے کراچی PIA پرواز تہران سے ہوتے ہوئے پہنچی۔ اسلام آباد سے دمام کی پرواز بھی ایران کی فضائی حدود سے گزر کر منزل تک پہنچی۔ دبئی اسلام آباد کی پرواز نے بھی ایران کا فضائی راستہ استعمال کیا۔ تعلقات میں بحالی کے بعد کئی دیگر پروازوں نے بھی ایرانی فضائی حدود استعمال کی۔
حماس نے خان یونس میں اسرائیلی فوج کے زیر قبضہ عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل نے اپنے مزید 24 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ مارے گئے اہلکاروں کی تعداد 221 ہو چکی۔ 7 اکتوبر سے اب تک 556 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ اسرائیل کی فوج کے حملوں میں ایک دن میں مزید 200 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیل حماس غزہ جنگ۔ القسام بریگیڈ نے خان یونس میں اسرائیلی فوج کی زیر قبضہ عمارتوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل نے اپنے مزید 24 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کر لیا۔ مارے گئے اہلکاروں کی تعداد 221 ہو گئی۔ 7 اکتوبر سے اب تک 556 اسرائیلی فوجیوں کو ٹھکانے لگایا گیا ہے۔ صہیونی فضائیہ نے خان یونس پر بمباری سے 65 فلسطینیوں کی جان لی۔ الدبل محلے کی رہائشی عمارت اور یرموک مارکیٹ میں گاڑی پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی فوجی گاڑیاں جنوبی غزہ کی جانب پیش قدمی کرنے لگیں۔ العمل کا محاصرہ کر لیا گیا۔ الخیر اسپتال کے طبی ارکان کو یرغمال بنا لیا گیا۔ ایمبولینسز کے راستے بھی روک دیے گئے۔ ہیبرون، جنین اور مقبوضہ بیت المقدس سے درجنوں فلسطینی نوجوان گرفتار کر لیے گئے۔ رام اللہ میں مسلح یہودی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے کار شو روم کو آگ لگا دی۔ مودی سرکار نے بھارت میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے۔ بین الاقوامی جریدے بلومبرگ نے بھارتی حکمران جماعت کی حقیقت سب کے سامنے رکھ دی۔ رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر مودی اپنی سیاست چمکاتا رہا۔ انتخابات کے پیش نظر بھارت میں مودی سرکار کے ہندو پرست متسبانہ اقدامات۔ مودی سرکار بھارت کو سیکولر ریاست ظاہر کرنے میں ناکام ہو گئی۔ امریکی میڈیا بلومبرگ کے مطابق مودی سرکار نے بھارت میں بڑھتی ہوئی قوم پرستی کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کی واضح مثال رام مندر کی تعمیر ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2014 کے انتخابات میں کامیابی مودی کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر ملی۔ 2014 سے اب تک مودی کا اقتدار میں آنے کے لیے ہندوتوا نظریہ ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مودی حکومت کے ایجنڈے میں متنازع مندر کی تعمیر شامل ہے۔ رام مندر کی تعمیر کے وعدے پر مودی اپنی سیاست چمکاتا رہا۔ بلومبرگ نے کہا کہ مودی بھارت میں پچھلے 10 سال سے جاری کرپشن، معاشی بحران، بے روزگاری اور مہنگائی کو ختم کرنے میں ناکام رہا۔ 2024 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد مودی سرکار کا بھارت ہندوتوا نظام راج کرنے، متنازع مندروں کی تعمیر اور مسلمانوں پر زمین تنگ کرنے کا وعدہ شامل ہے۔ چین کے مغربی علاقے زنجیانگ میں 7.1 کی شدت کا زلزلہ آیا، جس سے 6 افراد زخمی ہوئے ہیں اور 120 سے زائد مکانات کو یا تو نقصان پہنچا یا منہدم ہو گئے۔ کرغزستان الماتے میں بھی 5 شدت کے زلزلے کا اثر 44 افراد زخمی ہوئے۔ چین کے شمال مغربی صوبے زنجیانگ میں 7.1 شدت کا زلزلہ، سینکڑوں مکانات منہدم۔ شمال مغربی چین کے خود مختار علاقے زنجیانگ اور اویغور کے تحت یوشی کاؤنٹی میں 7.1 شدت کا بھیانک زلزلہ آیا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 22 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے کا مرکز چین اور کرغزستان کے درمیان پہاڑی سرحدی علاقے یوشی کاؤنٹی کی بستی میں واقع تھا۔ زلزلے کے مرکز میں متعدد رہائشی مکانات اور مویشیوں کے شیڈز منہدم ہو گئے۔ کرغزستان الماتے میں بھی 5 شدت کا زلزلہ آیا، 44 افراد زخمی ہوئے۔ جھٹکے قازقستان اور ازبکستان میں بھی محسوس کیے گئے۔ اور موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں موسم سرما اپنے جوبن پر، بالائی علاقوں میں پارا بدستور نقطہ انجماد سے نیچے، میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ محکمہ موسمیات نے جنوری کے آخری ہفتے میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، شمالی علاقوں میں کڑاکے کی ٹھنڈ، بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد، خیبر پختونخوا میں بھی یکوسطہ ہواؤں نے شہریوں کی کلفی جما دی، مری گلیات میں بادلوں کا راج، آزاد کشمیر میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، پنجاب اور سندھ میں بھی موسم ٹھنڈے ٹھار، ملک کے میدانی علاقوں میں دھند نے ہر منظر دھندلا دیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں شدید دھند کا سلسلہ رواں ہفتے جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتا دیا، جنوری کے آخری ہفتے میں ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ قومی کھیل کی عالمی رینکنگ میں قومی ٹیم کے درجے میں بہتری آئی، پاکستانی ہاکی ٹیم 15ویں نمبر پر آ گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ FIH کی جانب سے ہاکی عالمی رینکنگ جاری کر دی گئی۔ زوال پذیر گرین شرٹس کے درجات میں 1 درجہ ترقی ہوئی، قومی ٹیم 15ویں نمبر پر آ گئی۔ یہ بہتری اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اولمپک کوالیفائر میں قومی ٹیم نے 4تھی پوزیشن حاصل کی۔ واضح رہے کہ پاکستان ٹیم لگاتار تیسری مرتبہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی۔ عالمی رینکنگ میں ہالینڈ پہلے، بیلجیم دوسرے اور بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ جارے مزاج آسٹریلوی بیٹر گلین میکسویل مسلسل شراب نوشی سے بے ہوش، اسپتال منتقل کرنا پڑ گیا۔ آسٹریلیا کرکٹر مینیجر کا کہنا ہے کہ گلین میکسویل ہفتے کو پیش آنے والے واقعے پر شرمندہ ہے۔
ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज मिडिल ऑर्डर बैटर ग्लेन मैक्सवेल की बेतहाशा शराब नोशी। एडिलेड में बैटर को हंगामी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैनेजर का कहना है कि ग्लेन मैक्सवेल हफ्ते को पेश आने वाले वाक़े पर शर्मिंदा हैं। वो अफसरदा और माजरत खां हैं। मैनेजर के मुताबिक ग्लेन मैक्सवेल मेलबर्न वापस आकर ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान पैट कमिंस ने पेश वाक़यात पर ग्लेन मैक्सवेल के दवैये का जायजा लेने का मुतालबा किया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर को वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से कबल वनडे सीरीज में आराम दिया गया था। जिला गजर सहरोजा सरमाई खेलों में रंग गया। खिलती मंजमद झील में मुनक्किदा 7 डे फेस्ट में आइस हॉकी के मुकाबलों समेत इलाकाई खेलों सकाफती शो का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं नदीम खान की रिपोर्ट में। सतह समंदर से 7300 फुट की बुलंदी पर वाक़े खलती मंजमद झील पर सजा सहरोजा विंटर फेस्टिवल। मेगा इवेंट में जिला गजर के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजलास से भी मर्द ख़वातीन खिलाड़ी आइस टीमों का हिस्सा बन रहे हैं। हम जो है डिफेंडिंग चैंपियन हैं और इंशाल्लाह इस साल भी कप लेके जाएंगे। इंशाल्लाह जीतेंगे। इंशाल्लाह इस बार हम जीत गए हैं। इस तरह की इवेंट होनी चाहिए। आइस फेस्टिवल 24 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें आइस हॉकी के मुकाबलों समेत इलाकाई खेलों के मुकाबले होंगे, जबकि सकाफती शो, इलाकाई खानों और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल भी लगाए गए हैं। 7 डेज विंटर फीस्ट का सेकंड सेशन है जो कि खलती के मुकाबले में मुनक़िद हो रहा है। इसमें हमारे टोटल 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। 7 डे विंटर फेस्टिवल के इनेकाद का बुनियादी मकसद इलाके में सरमाई सियाहत को फरोग देना है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज, खलती, गोपस, जिला गजर। गवर्नर गुलाम अली केपी और जम कबायली अजला में खवातीन के हुकूक के लिए डट गए। कहते हैं खवातीन के हुकूक और उन्हें मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से नवाब शेर की इस रिपोर्ट में। पेशावर में कौमी इदारा बराए वकार निस्वां की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मशावरती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद सिन्फी मसावात, खवातीन को बाख्तियार बनाना, इदारों को मजबूत बनाना और मालियाती इदारों को मजबूत करना था। आज गुर्बत और औरत ये एक बहुत ज़रूरी अहम टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर आधी आबादी पाकिस्तान की इकोनॉमिक रेस से निकाल दी जाएगी तो फिर ये रेस हम कैसे दौड़ेंगे। अगर पाकिस्तान ने डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में रहना है तो उनको औरतों को आगे लाना होगा। तकरीब के शुरका ने मशावरती इजलास में खवातीन को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने, गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो मरकूज करने और मुतलका मसाइल को उठाने पर जोर दिया। खवातीन की रोजगार के मौके मौजूद हैं, लेकिन खवातीन उस तरफ आती नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उनको हरासानियत का शिकार या उनको ट्रांसपोर्टेशन की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात होनी चाहिए और ग्रास रूट की लीडरशिप को उसमें इन्वाइट करना चाहिए। शुरका ने पायदार तरक्की, मरबूत और मजबूत माशरती निज़ाम समेत मुआशी इस्तेहकाम के लिए खवातीन को बाख्तियार बनाना लाजमी करार दिया। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज, पेशावर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।